ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 16، نفسیاتی جنگ۔ مجھے افسوس ہے کہ پچھلے صفحات میں نے بھارتی تواضع کو دال روٹی تک محدود رکھا۔ دراصل ہمارے میزبان نے اس کے علاوہ بھی ہم پر زر کثیر صرف کیا۔ اس نے ہمارے لیے خصوصی اخبار جاری کیا، دور و نزدیک سے سرکاری خرچ پر مسلمان اکابر پند و نصائح کے لیے بلوائے، بھارت کی منتخب فلمیں دکھائیں، کلچرل شو کا اہتمام کیا۔ کاش ان سب عنایات کا ان صفحات میں احاطہ کیا جا سکتا۔ یہ ساری تواضع ہماری ذہنی تربیت کے لیے تھی، تاکہ اسیری کے فارغ دنوں میں ہم بھارت کی عظمت، وہاں کے مسلمانوں کی خوشحالی، سیکولرزم کی ترقی اور بھارت کی امن پسندی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ ثقافتی ورثے سے بھی روشناس ہو جائیں۔ ہمارے میزبان کا خیال تھا کہ یہ تربیت رسمی قید و بند ٹوٹنے کے بعد بھی ہمارے بہت کام آئے گی اور جنوبی ایشیا میں فروغ امن کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس نفسیاتی جنگ کی ابتدا ڈھاکہ ہی سے ہو گئی تھی۔ بھارت پہنچنے کے بعد اس میں شدت پیدا ہو گئی۔ کلکتہ میں میرے محتسب کی گفتگو کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ بنگلہ دیش بننے سے نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ بھارت سے محاذ آرائی تو درکنار، پاکستان کے لیے اپنا وجود قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تم تو قید تنہائی میں ہو، ذرا باہر کی خبریں سنو تو حیران رہ جاؤ کہ دو قومی نظریہ دم توڑ چکا ہے اور پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ گئی ہیں۔ کلکتہ سے آگرہ سیل پہنچا تو ایک دن چابی بردار حوالدار میجر کہنے لگا، پاکستان تو ہر چیز باہر سے منگواتا ہے، پین، پینسل سے لے کر ٹریکٹر تک۔ ادھر بھارت ہر چیز خود بناتا ہے، ٹریکٹر، کاریں، ٹینک، توپیں، طیارے۔ بھارت اور پاکستان میں کیا مقابلہ؟ کبھی مانگے تانگے کی چیزیں بھی کسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ مانگے ہوئے بیل سے ایک بار کھیت میں ہل تو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زمین تیار کر کے اچھی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کیمپ نمبر 44 کا ایڈجوٹنٹ ملا تو ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد کہنے لگا، پاکستان ہمیشہ غیر ملکی اشیاء پر انحصار کرتا آیا ہے، اب درآمدات کے لیے اس کے پاس زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ بنگلہ دیش کی چائے اور پٹسن تو گئی۔ دارالعمرہ میں کیمپ کا سیکنڈ ان کمانڈ آیا تو سیالکوٹ سے اپنا آبائی اور جذباتی رشتہ جگا کر کہنے لگا، واہ سیالکوٹ کی گلیاں جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ بڑ کا درخت، رہٹ کا پانی، بارونق بازار۔ آپ تو سیالکوٹ جاتے رہتے ہوں گے، کیا اب بھی سیالکوٹ اتنا ہی سہانا، اتنا ہی البیلا ہے؟ کاش سیاسی حدیں مٹ جائیں اور میں سیالکوٹ کے کوچہ و بازار میں آزادانہ گھوم پھر سکوں۔ دارالعوام میں ایک روز کیمپ کمانڈنٹ آیا تو اس نے بھی یہی راگنی چھیڑی، میں علی گڑھ میں پڑھا ہوں جہاں میرے حلقہ احباب میں ہندو کم اور مسلمان زیادہ تھے، تقسیم تک ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رہے، ان کے بچے میری گود میں اور میرے بچے ان کی گود میں پلے بڑھے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب ہم آپس میں مل سکتے ہیں نہ بچے۔ بس 40s میں کچھ ایسی وبا چلی کہ عقل کی بجائے جذبات فیصلے کرنے لگے۔ صدیوں کا میل جول چند سیاستدانوں کے ذاتی تعصبات کی نظر ہو گیا۔ مانا کہ ہندوؤں سے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن گھر کے کسی فرد کی زیادتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی بھارت اور پاکستان کی سرحدیں کھول دی جائیں تو محبت کا رکا ہوا ریلا ساری رنجشوں کو بہا لے جائے گا۔ ہم یہ باتیں سن کر سیخ پا ہوتے، جو ہی کیمپ کا کوئی ادنا یا اعلیٰ کارندہ اپنی گفتگو کے دوران اس موضوع کی طرف پلٹا کھاتا، ہم اسے کھانے کو دوڑتے اور طرح طرح کے سوال کر کے مارکہ گفتگو کو مارکہ جنگ و جدل میں بدل دیتے، اور آخر کار ہماری سوچ کا دھارا بدلنے والا خود منہ موڑ کر کھسکنے پر مجبور ہو جاتا۔ بھارت نے اس نفسیاتی شطرنج میں اپنے مہرے یوں پٹتے دیکھے تو اسے احساس ہوا کہ یہ میدان مارنے کے لیے کیمپ کے چابی بردار حوالدار میجر، نیم خواندہ ایڈجوٹنٹ اور کوتاہ اندیش کمانڈنٹ کی خدمات کافی نہیں، کیوں نہ اس خدمت کے لیے ان سویلین مسلمانوں کو استعمال میں لایا جائے جنہیں بھاری تنخواہیں دے کر سرکاری ملازمتوں میں پال رکھا ہے۔ بے شک ان کا بنیادی مقصد بھارت میں مسلمانوں کی خوشحالی کا پرچار ہی صحیح، لیکن ان سے یہ کار خیر لینے میں کیا حرج ہے؟ چڑیا گھر کے ہاتھی کو بوقت ضرورت سواری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس جن سے مخصوص کا جو پہلا نمونہ آیا اس کا نام شہباز تھا، مگر وہ شکل و صورت سے معمولہ لگتا تھا۔ اس کا تعارف آج کل کے مدیر کی حیثیت سے کرایا گیا۔ ہم نے اسے غور سے دیکھا تو واقعی اس کا منحنی جسم مدیرانہ ساخت کا تھا اور چہرے پر بے بسی بھارتی مسلمانوں کی سی تھی۔ چنانچہ کسی حد تک اس کے مسلمان ہونے کا یقین آ گیا، لیکن جب اس نے باتیں شروع کی تو ہمیں اس کے مسلمان کے لبادے میں ہندو ہونے کا شک گزرا۔ ایک ساتھی نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، تمہارا تعلق کتب و رسائل سے رہا ہے، ذرا پرکھ کر بتاؤ کہ کیا آج کل کا یہ ایڈیٹر سچ مچ کا مسلمان ہے؟ عرض کیا، شکل سے لگتا ہے، عقل سے نہیں۔ شہباز صاحب کوئی نصف گھنٹہ اپنے محبوب بھارت کی شعلہ رخی کی حدیثیں بیان کرتے رہے اور دبے دبے الفاظ میں رکیب روسیہ پاکستان پر بھی فکرے کستے رہے۔ وہ اپنی تقریر کے دوران ہر تیسرے چوتھے فکرے کے بعد کرسی صدارت پر بیٹھے ہوئے سینئر بھارتی افسر کی طرف گردن موڑ کر یوں دیکھتے گویا کہہ رہے ہوں، کیوں سرکار، ابھی جو الفاظ اس نمک خار کے منہ سے ادا ہوئے وہ اس کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں؟ اور جب تقریر کرتے وقت ان کا رخ ہماری طرف ہوتا تو چہرہ الفاظ کی زبان سے الگ بولی بولنے لگتا۔ وہ کہتا، بھائیو، میں مجبور و ناچار ہوں، کنبے کے کئی افراد کی کفالت کا بوجھ تنہا مجھ پر ہے، مجھے بے بس سمجھو۔ میں لاکھ الفت و رضا کی بات کروں، تم خوئے ستم گر نہ بھولنا۔ ادھر ہماری یہ حالت تھی کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہی شہباز صاحب نے نوکدار جملے کہے، سننے والے الٹا انہیں سنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں بھارت میں مسلمانوں کی حالت کا پورا علم ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی کی تصویر کرایہ کے مقرروں کی آواز سے کہیں زیادہ اونچی اور مؤثر ہے۔ ہمیں جمہوریت کا درس دینے والے کشمیر میں استصواب رائے کروا کر کشمیریوں کا حق جمہوریت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ مشرقی بنگال کی غربت کا تانا دینے والے مغربی بنگال کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن اس تلخی کے پیچھے شہباز صاحب سے کوئی عداوت نہ تھی، بس کچھ اپنی اسیری کا زخم، کچھ ان کی نمک پاشی ہم ضبط نہ کر سکے اور ان پر بے تحاشا برسے۔ لب پر ہے تلخیے میں ایام ورنہ فیض، لب پر ہے تلخیے میں ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پر مائل ذرا نہ تھے۔ جب تلخی بڑھی تو کیمپ کمانڈنٹ جو تھانے دار کے فرائض پر مامور تھا امن بحال کرنے اٹھا، لیکن اس کی مداخلت سے لوگ اور مشتعل ہو گئے۔ اس نے ہمارے بڑے نمائندے سے کمک مانگی۔ کرنل سید نے ہاتھ کے اشارے سے ضبط و تحمل کی تلقین کی۔ شور ذرا تھما تو لال پٹی والا بھارتی افسر کرسی صدارت سے اٹھا اور کہنے لگا، بس بس، ہم جا رہے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ لوگ کن خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، تو ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی پوری طرح سمجھا دیتے ہیں۔ بھارتی عملہ فاضل مقرر اور صدر گرامی کو اپنی پناہ میں لے کر باہر چلا گیا۔ چند ماہ بعد جوہری توانائی کمیشن کے ڈاکٹر رحمان بھارت کی توانائی کا پرچار کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھانے آئے۔ ہم صبح 10 بجے جیل کے احاطے میں جمع ہو گئے۔ لکڑی کی 4 کرسیاں اور ایک میز مہمانوں کے لیے رکھ دی گئی۔ ڈاکٹر رحمان نے شہباز کی شہبازی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے پہلے ہی معذرت کر لی کہ میں کسی پروپیگنڈے کی خاطر نہیں آیا، میں سیاسیات میں الجھوں گا نہ جذبات میں، سیدھی سیدھی خالص سائنسی اور فنی باتیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے تکنیکی سائنس کی آڑ میں زہریلے تیر چلانے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب سائنس کے میدان میں بر صغیر کی قیادت سنبھالنے کو تیار ہے، اور اگر پاکستان بھارت سے مل جائے تو رفتار اور تیز ہو سکتی ہے اور بر صغیر کچھ عرصے بعد بڑی طاقتوں کی کاسا لیسی ترک کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دبے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ بھارت کے وسائل اتنے وسیع اور یہاں سائنسی تحقیق اتنی ترقی یافتہ ہے کہ اب پاکستان کو دوسروں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے بھارت کی برتری اور قیادت قبول کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر رحمان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ لوگوں نے بھارت کی بڑائی اور پاکستان کی پسماندگی سے متعلق گفتگو کو پروپیگنڈے سے تعبیر کیا اور حکومت پاکستان کے موقف کی روشنی میں ڈاکٹر رحمان کو کھری کھری سنائی۔ تقریر کے بعد چائے کے مگ اور پکوڑوں کی پلیٹ پر غیر رسمی گفتگو کے دوران ڈاکٹر رحمان میرے ہتھے چڑھ گئے۔ میں نے ان سے صرف 2 باتیں پوچھیں، ایک یہ کہ بھارت دفاعی اور غیر دفاعی نوعیت کی سائنسی تحقیق پر کس نسبت سے خرچ کرتا ہے؟ جب ڈاکٹر صاحب نے انکشاف کیا کہ تحقیقی اخراجات کا 10% دفاعی سائنسی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے اور 90% غیر دفاعی سائنس پر، تو میں نے عرض کیا کہ پھر کیا بات ہے کہ
جس شعبے پر آپ 10% خرچ کرتے ہیں اس نے تو بڑھ کر ایک پڑوسی ملک فتح کر لیا، لیکن جس مد پر آپ 90% خرچ کرتے ہیں اس کے نتائج کا یہ عالم ہے کہ بھارت میں بھوک اور افلاس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ اس سوال کے جواب سے پہلو تہی کرنے لگے تو میں نے دوسری بات یہ پوچھی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت کی سائنسی اور فنی ترقی سے بھارتی قیادت کو وسعت پسندانہ رجحانات کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ یعنی آپ جرمنی کی مثال لے لیں، اگر جرمنی 1930-1940 کے عشرے میں سائنسی طور پر اس قدر ترقی یافتہ نہ ہوتا تو شاید ہٹلر کو ساری دنیا کو میدان جنگ بنانے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، آپ ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، میں اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور لیفٹیننٹ کرنل افضل نے میرے کان میں کہا، لو بھائی، تم جیسے نیم خواندہ اور نیم فوجی کو بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ ہونے کا رتبہ مل گیا، مبارک ہو، چائے پلاؤ، پارٹی دو۔ تم نے ایک بھارتی ڈاکٹر کو اپنی جہالت سے مرعوب کر لیا۔ رحمان صاحب نے پکوڑے کا ایک بچہ تانبے کی پلیٹ سے اٹھایا، منہ میں ڈالا اور جگالی کرتے ہوئے اپنے محافظوں کے جلوں میں ودا ہو گئے۔ مقررین کی صف میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات A.J. کدوائی اپنے عہدے اور موضوع گفتگو کے لحاظ سے بڑے اہم تھے۔ یہ پتلے چھریرے قسم کے دفتری آدمی تھے، چہرے پر ستم ہائے روزگار کے واضح اثرات تھے، لہجے میں ٹھہراؤ اور کینہ تھا، اور اپنے افسرانہ وقار کو بحال رکھنے کے لیے تمباکو سے بھرا ہوا پائپ ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے ابتدائی گفتگو میں یہ تاثر دیا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے۔ ہمیں اس خود ستائی کا گلہ نہ تھا، ہم خاموش ان کی مدح خیش کی حکایتیں سنتے رہے، لیکن جلد ہی انہوں نے پرخطر وادی میں قدم رکھا اور کہا، آپ کی حکومت کو آپ کی رہائی میں دلچسپی نہیں، ورنہ بنگلہ دیش کو فوراً تسلیم کر کے آپ کو واپس لے جا سکتی تھی۔ بھارت کو قید طویل کرنے کا شوق نہیں، بھارت تو امن پسند ملک ہے، 1 کروڑ مہاجرین سے انسانی ہمدردی کی خاطر مداخلت پر مجبور ہو گیا۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ کئی آدمی اچانک یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے سوئے ہوئے دکھ جاگ اٹھتے ہیں۔ 7-8 آدمیوں نے کدوائی صاحب کو لگام دینے کی کوشش کی، سینئر افسروں نے پہل کی اور جونیئر یہ دیکھتے رہے کہ کب تیر اندازی تھمے تو ہم بھی اپنی نشانہ بازی کا مظاہرہ کریں، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ سینئر افسروں ہی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کرنل لودھی نے کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جب تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کرتا ہم رہا نہیں ہو سکتے؟ گویا پاکستان 100 سال تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کرے تو آپ ہمیں 100 سال یہاں رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قید کا گلہ نہیں، بھارت کی بے اصولی کی شکایت ہے۔ 1947 اور اس سے قبل کی نسل پہلے ہی ہندو گزیدہ ہے۔ آپ نے نئی نسل کو بھی بھارتی تنگ دلی اور تنگ نظری کا قائل کر دیا ہے۔ ادھر آپ امن کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ امن کی باتوں سے پاکستان کی کس نسل کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں؟ کرنل زیدی برس پڑے، آپ کب تک مہاجرین کا ڈھونگ جاری رکھیں گے؟ اگر مہاجرین کی مدد ہی بھارت کی پالیسی ہے تو ہمیں برائے کرم ابھی بتا دیجئے کہ آپ کب سندھ پاکستان کے ہندوؤں کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ آپ انسانی ہمدردی کی خاطر پاکستان پر 15-20 ڈویژن فوج چڑھا سکیں۔ کرنل بڑائچ بولے، آپ بھارت میں مسلمانوں کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہیں، ادھر حالت یہ ہے کہ 100 سے زیادہ مرکزی سیکرٹریوں میں صرف 4 مسلمان ہیں، جبکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 12% ہے، اور مشرقی پاکستان سے آگرہ جیل تک ہمیں ایک بھی مسلمان فوجی افسر نظر نہیں آیا۔ کیا اسی کا نام مسلمانوں کی خوشحالی ہے؟ اس یلغار سے بچنے کے لیے کدوائی صاحب اٹھے اور انگوٹھے سے پائپ کا انجلا تباکو دباتے ہوئے کیمپ سے باہر نکل گئے۔ اٹھ چلے شیخ جی تم مجلس رنداں سے شتاب، اٹھ چلے شیخ جی تم مجلس رنداں سے شتاب، ہم سے کچھ خوب مدارت نہ ہونے پائی۔ پھر ایک روز اطلاع ملی کہ ایک نہایت ہی قابل احترام دینی رہنما تشریف لا رہے ہیں جو سیاسی چھیڑخانی کی بجائے ہمیں مذہبی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت ہوئی کہ ہم ان سے شہباز، رحمان یا کدوائی والا سلوک نہ کریں، بلکہ نہایت احترام سے مہمان کی باتیں سنیں۔ اگر وہ سوال کرنے کی اجازت دیں تو 1 یا 2 افراد مؤدب الفاظ میں مدعائے دل بیان کریں، باقی سب خاموشی سے سنیں۔ سوال کرنے والوں میں بندہ حقیر کا نام بھی تھا۔ بزرگ دین تقریباً 11 بجے تشریف لائے۔ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے وائس چانسلر پروفیسر مجیب تھے۔ ہم ان سے استفادہ کرنے سب سے بڑی بیرک میں جمع ہوئے۔ پروفیسر مجیب چھوٹے سے قد کے عمر رسیدہ بزرگ تھے، داڑھی سے بے نیاز سفید گورا رنگ تھا،
بادامی رنگ کی ٹھنڈی اچکن اور نہرو فیشن کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر قابل احترام لگتے تھے۔ پروفیسر مجیب نے پہلے جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر ہند سے اپنے ذاتی تعلقات کا تذکرہ کیا، پھر تقسیم ہند پر آئے اور کہنے لگے کہ نہرو یا ذاکر حسین سے کسی ذاتی منفعت کی خاطر بھارت میں نہیں رکا، بلکہ یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا کہ اسلام کی پرچار کی ضرورت پاکستان سے زیادہ نسبت بھارت میں زیادہ ہے۔ اگر ہم سب پاکستان چلے گئے تو اس خطہ ارضی میں اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ اس کے بعد انہوں نے بھارت میں فروغ اسلام کے لیے اپنی خدمات کا مفصل ذکر کیا۔ وہ نہایت حلیم و مؤثر الفاظ میں اپنے دل کی بات کہتے رہے، ہم حسب حکم خاموشی سے سنتے رہے۔ بعد میں انہوں نے سوالوں کا دروازہ کھولا تو ڈاکٹر ہاشمی، میجر مرزا اور میں نے سوالات کیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جناب والا، کیا آپ مجھ جیسے دنیا دار کی رہنمائی کے لیے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے کہ آیا اسلام کے مقاصد میں اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی شامل ہے؟ اور اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو براہ کرم ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا غیر اسلامی حکومت کے زیر سایہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، میرے خیال میں اسلامی معاشرے یا اس قسم کی کسی چیز پر زور نہیں دیا گیا۔ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ہاں، اگر سب افراد مومن ہو جائیں تو خود بخود مومنوں کا معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ جہاں تک غیر اسلامی حکومت کی رکاوٹ کا تعلق ہے، میں یہی کہوں گا جو لوگ پاکستان چلے گئے انہوں نے وہاں کون سا اسلامی معاشرہ قائم کر لیا ہے؟ پروفیسر صاحب کے آخری جملے کی تلخی کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے ایک بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ سوال پر سوال کرنا علامت گستاخی ہے، آخر وہ بزرگ دین ہیں، چپ رہو۔ چنانچہ میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کے بصیرت افروز واز کا شکریہ ادا کیا گیا اور وہ تشریف لے گئے۔ جی کی جی ہی میں رہی، بات نہ ہونے پائی۔ ہمارے ذہنی پر نوچنے کے لیے یوں تو کئی اور ممتاز شخصیتیں آئی، لیکن میں آخر میں صرف ایک کا ذکر کروں گا۔ میری مراد بیرونی تجارت کے مرکزی سیکرٹری مسٹر یونس سے ہے، جن کی ساری برادری پاکستان میں ہے۔ موصوف کچی عمر میں ہی پنڈت جواہر لال نہرو کے سائے عاطفت میں چلے گئے، انہی کا نمک کھایا اور انہی سے کانگریسی آداب اور سیکولر سیاست سیکھی۔ ایک دو بار اپنے سیاسی گرو کی تقلید میں جیل بھی گئے، جہاں انہیں اپنے نظریات کو دم پخت کرنے کا موقع ملا۔ برصغیر تقسیم ہوا تو انہیں آزاد ہندوستان کی خدمت کے لیے اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا۔ وہ کئی اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں بھارت کے سفیر بھی رہے۔ یونس صاحب کے آنے کی اطلاع ہمیں ان کی آمد سے ایک روز پہلے مل گئی، چنانچہ سارے کیمپ نے متفقہ طور پر ایک یادداشت تیار کر کے کیمپ کمانڈنٹ کے حوالے کی کہ خود بھی بصیرت حاصل کرے اور تحفہ اسیراں کی نقلیں اپنے بڑوں کو بھی بھیج دے۔ یادداشت کی موٹی موٹی باتیں یہ تھیں کہ یونس صاحب کی آمد سر آنکھوں پر، مگر انہیں ذرا ہدایت کر دی جائے کہ مندرجہ ذیل موضوعات کو نہ چھیڑیں ورنہ ہم نقص امن کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی آزادی، بھارت کی امن پسندی، بھارتی مسلمانوں کی خوشحالی، بھارت میں سیکولرزم کا بول بالا، ہماری رہائی، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مسئلہ اور بھارت کی ترقی و عظمت وغیرہ۔ یعنی ان دکھتی رگوں کو چھوڑ کر اگر وہ دلی سے آگرے تک اپنے سفر کا حال یا موسمی کیفیت سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارے کان حاضر ہیں۔ یونس صاحب تشریف لائے۔ وہ اپنے آبائی علاقے کی نسبت سے مضبوط رگ و ریشہ کے پیکر تھے اور بھارت میں پروان چڑھنے کے طفیل بھارتی رنگ میں خوب رنگے ہوئے تھے۔ انگریزی کے علاوہ اردو، پنجابی اور پشتو بخوبی بولتے تھے۔ انہوں نے السلام علیکم کے بعد کہا، میں یہاں تقریر کرنے نہیں بلکہ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کاش یہ ملاقات جیل کی دیواروں کے باہر ہوتی۔ بہرحال یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ان تمہیدی الفاظ کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں اپنے کردار اور سیاسی اسیری کا ذکر کیا، پھر بھارت کی آزادی کے بعد اپنی سفارتی مہم پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ میں جس ملک میں بھی بطور سفیر اترا، سب سے پہلے میں نے وہاں پاکستان کے سفیر کا پتہ کیا، کیونکہ پاکستانی سفیروں سے گفتگو اور ملاقات میں مجھے بہت لطف آتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، بود و باش کے طور طریقے ایک سے ہیں۔ اقبال پر ہمارا بھارت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا غالب پر۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو کی تہذیب کے ہم بھی اتنے ہی وارث ہیں جتنے آپ۔ جو ہی اس نے موئنجو دڑو کے کھنڈروں میں قدم رکھا، گھات نشینوں نے اسے جا لیا۔
4 5 آدمی آداب محفل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بول پڑے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر مجھ سے بھی نہ رہا گیا، میں بھی 5 سواروں میں شامل ہو گیا۔ پتہ نہیں دوسروں کے دلائل کیا تھے، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یہ چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی۔ اگر ہمارے تہذیبی رشتے اتنے ہی گہرے ہیں تو پھر تقسیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ درست نہیں کہ ہندوانہ استحصال کے گھاؤ ان رشتوں سے کہیں گہرے ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ بھارت نے خلوص دل سے آج تک پاکستان کو قبول نہیں کیا؟ بھارت پاکستان کی جارحیت کا بہانہ رکھ کر اپنے وسعت پسندانہ عزائم کی آبیاری کر رہا ہے۔ بھارت کی سرحدیں ایک طرف کوہ ہمالیہ کے دامن کو چھوتی ہیں اور دوسری طرف بحر ہند کی وسعتوں تک چلی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت کا دل چیونٹی کے دل سے بھی چھوٹا ہے۔ ننھے سے پاکستان پر بھارت کو ہڑپ کرنے کا الزام لگانا تنگ نظری اور تنگ دلی نہیں تو کیا ہے؟ پتہ نہیں میرے لیکچر کا کون سا حصہ یونس کے کانوں تک پہنچا اور کون سا شور و غل میں ڈوب گیا، بس جواباً اتنا سنائی دیا کہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ کسی نے بات کاٹی، بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے تو یہ ممنوع موضوع چھیڑا کیوں؟ ہم ایسے لیکچر سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، ہم نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ یونس نے ڈپلومیٹک کلا بازی کھائی اور ایک دم بے ضرر لطیفوں پر اتر آیا، اور جو ہی ذرا فضا سازگار ہوئی فوراً پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق سخن ترازی کے لیے کوئی نہ آیا۔ نفسیاتی جنگ کا یہ صرف ایک محاذ تھا، اس کے علاوہ دوسرے 2 اور محاذ قابل ذکر ہیں، یعنی بھارتی مطبوعات اور بھارتی فلمیں۔ ہفت رودہ آزادی اور جمہوریت کا حال تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ پرچہ باہتمام خاص صرف ہمارے لیے سفید چکنے کاغذ پر چھپتا تھا۔ اس میں بھارت کے ممتاز مسلمانوں مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اس قسم کے اقوال ہوتے کہ بھارت میں مذہب کی کوئی تمیز نہیں، بھارتی آئین تمام باشندوں کو بلا امتیاز نسل و مذہب آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ اقوال کے علاوہ ہر شمارے میں کسی ہندو کی لکھی ہوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، جس کی اشاعت کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند مسلمان ہی نہیں ہندو بھی ہیں۔ پھر کدورت کس بات کی؟ اس 2 ورقی پرچے کے باقی صفحات پر کسی مشہور فلمی ایکٹریس کی تصویر کے علاوہ بھارت کی ترقی و خوشحالی کی تصویر بھی ہوتی۔ کہیں کہیں ایک آدھ مضمون پاکستان کی اقتصادی بدحالی اور معاشی ابتری کے بارے میں بھی ہوتا۔ آزادی اور جمہوریت کے خیالات و مقالات غیر سرکاری لب و لہجہ میں عام بھارتی اخبارات میں بھی جلوہ گر نظر آتے۔ اردو کے اخبارات پرتاب اور ملاپ ہوں یا انگریزی کے انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا، روزنامے ہوں یا ہفت روزے، ماہ نامے ہوں یا سال نامے، سب ایک ہی نظریے کا پرچار کرتے، صرف لبادہ، وضاقتہ اور رنگ مختلف ہوتا۔ ان سب کی جان بھارتی حکومت کے ہاتھ میں تھی اور یہ سب اپنے آقا کی آواز بلند سے بلند تر سرتال میں قارئین تک پہنچاتے۔ ان اخبارات کی خبروں اور تبصروں کا لب لباب کچھ اس طرح ہوتا کہ بھارت ایک عظیم ملک ہے جس میں بھارتی صنعتوں نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، ٹینکوں اور طیاروں کی تیاری اس رفتار سے چل رہی ہے اور ٹریکٹروں اور ریل کے ڈبوں کی ساخت کا کام اس نہج پر ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کھاد اور ٹریکٹر باہر سے منگوائے ہیں اور اتنا زر مبادلہ خرچ کیا ہے۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں صورتحال قابو میں ہے اور پاکستان کے صوبوں میں گوریلا جنگ زوروں پر ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایران اور امریکہ نے پاکستان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور چین نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مزاج کی دیسی اور بدیسی خبریں ہم کہاں تک ہضم کرتے؟ آخر صبر اور قوت ہاضمہ کی بھی حد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم عموماً سرخیاں دیکھ کر اپنے مرغوب کالم یعنی مقامی اشتہاروں پر نظر جما لیتے۔ اس کالم کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر چند الفاظ اور بھی سن لیجئے۔ ان کالموں میں ضرورت رشتہ کے اشتہار خاصے لذیذ ہوتے، ہمارے اخبارات کی طرح نہیں کہ رفیق حیات کی تلاش سے متعلق اشتہار کو بھی مشرف با اسلام کر کے پیش کیا جائے، جیسے صوم و صلات کی پابند، امور خانہ داری میں ماہر خاتون کے لیے رشتہ درکار ہے، صرف سنی حضرات رجوع کریں، خط و کتابت صیغہ راز میں رکھی جائے گی۔ اس کے برعکس بھارتی اشتہار اتنے جاذب ہوتے کہ فوراً تعمیل ارشاد کو جی چاہتا۔ بھارت کے ان انگریزی اشتہارات کا اردو ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: پنجاب کی ایک گوری 19 سالہ کلونت کور جو حال ہی میں برطانیہ سے سینئر کیمبرج کر کے آئی ہے،
لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے۔ کلونت کور یورپی بود و باش، اعلیٰ سوسائٹی کے جملہ آداب اور اجنبیوں میں فوراً گھل مل جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فلاں پتے پر فوراً رجوع کریں، یا تلاش ہے ایک پتی کی لکھنؤ کی ایسی کچی کلی کے لیے جو تبسم کی منتظر ہے، وہ ستار کے تاروں کو ہمراز بنا کر کسی صاحب ذوق کو دمساز بنانے کی خواہش مند ہے۔ فلاں پتے پر ضرور ملیے، امید ہے آپ کے ذوق سلیم کو تسکین کا سامان ملے گا۔ ظالم اشتہار باز ستم یہ ڈھاتے ہیں کہ ضرورت رشتہ کے ساتھ والے کالم میں کرایہ کے لیے خالی ہے کا اعلان چھاپ دیتے اور بغیر کسی شرم و حیا کے لکھ دیتے کہ بستر آرام دہ ہیں، ضرورت رشتہ، کرایہ کے لیے خالی مکان، ضروری سامان فراہمی، گویا گھر آباد کرنے کے سارے لوازمات موجود تھے۔ ہم خانمہ برباد ان جملوں پر غور کرتے اور اپنی حسرت تعمیر کا بوجھ دل میں چھپا خاموش ہو جاتے۔ ماہناموں میں صرف 20ویں صدی خریدنے کو ملتا تھا۔ کبھی اس رسالے کی بہت شہرت تھی، لیکن اب اس کی ادبی نگارشات بالکل پھس پھسی ہوتی ہیں اور سیکولرزم کا پرچار بہت مؤثر انداز میں ہوتا ہے۔ ایڈیٹر کے رشحات قلم اداریہ اور تیر و نشتر اسی نظریے کے براہ راست یا بالواسطہ پرچار کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ ہر شمارے میں خوبصورت چوکھٹوں میں مزین کر کے مسلم اور غیر مسلم اکابر کے اقوال یوں پیش کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ تاثر ملے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہو یا گرو نانک کا فرمان، قرآن پاک کی آیت ہو یا توریت اور رامائن کا فقرہ، سب آدمی کو انسان بنانے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں، صرف وقت اور حالات کے مطابق لہجے، زبان اور انداز میں فرق آتا رہا ہے۔ یعنی لالا و گل میں رنگ و بو کا اختلاف صحیح، لیکن دونوں کا پیام ایک ہے۔ چوکھٹوں کا نمونہ ملاحظہ ہو، دولت آئی تو فحاشی ساتھ لائی، گئی تو رنج و الم دے گئی، رامائن۔ شراب نہ پیو کہ یہ ناپاک کر دیتی ہے، توریت۔ نیکی کیا ہے؟ شراب نوشی اور جھگڑے فساد سے بچنا، قرآن حکیم۔ شمارہ اکتوبر 1973۔ یا بدی سے بچو کہ یہ نیکیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدی کا پھل وقتی ہے، بعد میں دکھ کا باعث بن جاتا ہے، بابا گرو نانک۔ بدی سے بچنا اور دوسروں کے دلوں میں خوشی کے کمل کھلانا سب سے افضل ہے، مہاتما بدھ۔ شمارہ جولائی 1973۔ اب چلتے چلتے بھارتی فلموں پر بھی نظر ڈالتے جائیے۔ تیری صورت میری آنکھیں۔ ہندو والدین اپنے نوزائیدہ روسیاہ بچے اشوک کمار کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ڈاکٹر یہ بچہ ایک بے اولاد مسلمان طالب حسین کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچہ بڑا ہو کر گلوکار بن جاتا ہے۔ ایک دن یہ اپنے باپ طالب حسین سے جدا ہو کر مندر میں گھس جاتا ہے اور مورتیوں کو عقیدت سے دیکھنے لگتا ہے۔ ایک مورتی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ مندر کے پجاری چور چور پکارتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں طالب حسین آ پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان، اس کا دھرم انسانیت ہے، یہ دھرم کی گروہ بندیوں سے نا واقف ہے، اسے چھوڑ دو۔ پالکی۔ اس فلم میں ہیروئن پالکی میں بیٹھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک چوک سے گزرتے وقت گرجا گھر کی گھنٹیاں بجنے کی صدا آتی ہے۔ اگلے چوک میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک کردار تبصرہ کرتا ہے، کیا گرجا کی منادی اور کیا مؤذن کی اذان، سب کا پیغام ایک ہے، سب ایک ہی طرف ہی دعوت دیتے ہیں، اصلاح کی دعوت۔ میرا محبوب۔ دو دوست آپس میں اپنے اپنے معاشقے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کی محبوبہ مسلمان ہے، دوسرے کی ہندو۔ مسلمان محبوبہ کے عاشق سے اس کا دوست پوچھتا ہے، سناؤ یار تمہاری اوئی اللہ کا کیا حال ہے؟ دوسرا کہتا ہے، تم بتاؤ تمہاری ہائے رام کیسی ہے؟ گویا اوئی اللہ اور ہائے رام کے الفاظ مختلف ہیں، دل سب کا ایک جیسا ہے۔ عشق کی واردات سے سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ عشق ہندو یا مسلمان میں تمیز نہیں کرتا، پھر تفرقہ کس بات کا؟ آنند کا ہنس مکھ ہیرو راجیش کھنہ سرطان کا مریض ہونے کے باوجود اپنی زندہ دلی برقرار رکھتا ہے اور جدھر جاتا ہے مسکراہٹیں بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ جس سے ملتا ہے اس کے دل میں خوشی کے پھول کھلا جاتا ہے۔ جس راہ سے گزرتا ہے اسے کہکشاں بنا جاتا ہے۔ اس کے مداحوں میں ہندو، مسلمان، عیسائی سبھی شامل ہیں۔
کچھ عرصے بعد جب وہ مرض کے ہاتھوں پٹ کر بستر مرگ پر لیٹ جاتا ہے تو اس کا ایک مسلمان دوست مسجد میں جا کر اس کی صحتیابی کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کے ہندو دوست کی بیوی پوجا پاٹ کے بعد بھگوان سے اسے صحت عطا کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ ہسپتال کی میٹرن گلے میں سلیب کا نشان ڈالے گرجا میں التجائے مسیحائی میں مصروف ہو جاتی ہے۔ گویا آدمی اچھا ہو تو مذہب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ موضوع خاصا طویل ہے اور مختلف فلموں کا اس نقطہ نظر سے یہاں تجزیہ کرنا مشکل ہے، بس مشت از خروارے والی بات ہے۔ آئیے اب آخر میں کلچرل شو کا اجمالی خاکہ دیکھ لیجئے، پھر چھٹی۔ 26 مئی 1973 کی صبح سویرے ہی چہمگائیاں ہونے لگیں کہ بھائی دن کو خوب سو لینا، رات کو کلچرل شو ہے۔ اس خصوصی عنایت کی غرض و غایت فوری طور پر ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ ایک رجائیت پسند ساتھی نے اندازہ لگایا کہ ہم جلد وطن واپس جایا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا نے ہماری روانگی سے قبل اپنے ستم کے سارے داغ دھونے کے لیے اس شو کا اہتمام کیا ہے۔ اس پر ایک محب وطن بھڑک اٹھا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں اس شو کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہ داغ دھونے اور چاک رفو کرانے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہی داغ، یہی چاک ہماری اسیری کا سرمایہ ہے، ہمیں یہ نشانات صحیح اور سالم لے کر پاکستان جانا چاہیے۔ لیکن اس محب وطن کے مشورے پر عمل کرنے میں دو باتیں حائل تھیں۔ ایک تو اس پروگرام میں نعتوں اور قوالیوں کا عنصر شامل تھا جسے نظر انداز کرنا سراسر لذت سماع اور تطہیر روح سے محروم رہنے کے مترادف تھا۔ دوسرے، یہ پروگرام جوانوں کے کیمپ میں ہو رہا تھا، پروگرام کے طفیل ان کو ذرا دیکھ لیں گے۔ میرے لیے اس تواضع کا اضافی پہلو یہ بھی تھا کہ شاید اسی بہانے بھارت کی کوئی نئی ادا دیکھنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ اکثریت کی رائے کے مطابق ہم شام کی نماز اور کھانے کے بعد جوانوں کے کیمپ میں گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تمام جوان بیرکوں سے نکل کر تنگ صحن میں سمٹ آئے تھے، ان کے ارد گرد خاردار باڑ تھی۔ ہم نے تار میں سے ہاتھ ڈال کر ان سے ہاتھ ملایا اور خیریت دریافت کی۔ وہ سب زمین پر بیٹھ گئے اور ہم باڑ کے باہر بینچوں پر۔ ہمارے بالمقابل بھارتی افسروں کے لیے کرسیاں بچھی تھیں، وسط میں اونچی جگہ کلچرل شو کے لیے مخصوص تھی۔ فنکار سٹیج سے پیچھے گارڈ روم میں بیٹھے تھے۔ سٹیج پر دری بچھی تھی اور دو لاؤڈ سپیکر موجود تھے، ایک اونچا اور دوسرا نیچا، پہلا اعلانات کے لیے اور دوسرا فنکاروں کے استعمال کے لیے۔ اس ثقافتی طائفے کے ارکان ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، پنجابی بھی تھے اور اہل زبان بھی، عوامی گویے بھی تھے اور مشاق رقاص بھی۔ ان سب کی باغ دوڑ ایک گھاگ سکھ کے ہاتھ میں تھی، جس نے آغاز تقریب میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں پرانا ICS افسر ہوں، حال ہی میں کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں، میرا نام کنور مہندر سنگھ ہے، شوقیہ شاعری اور بیدی تخلص کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک کیمپ میں جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ قیدیوں کی شامیں بوجھل ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے آپ کی تفریح طبع کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ارادہ بہت نیک تھا، الفاظ اور لہجہ بھی میٹھا تھا۔ حیرت ہوئی کہ بھارت میں یہ نوازش، یہ کرم کیا مانی۔ بے اختیار داد دینے کو جی چاہا، لیکن خرد نے دامن تھام کر مشورہ دیا کہ ایسی بھی کیا جلدی، ذرا تیل دیکھ، تیل کی دھار دیکھ۔ بیدی نے ہمارے دل موہنے کے لیے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرایا اور تلاوت کے دوران خود پیٹ پر ہاتھ باندھے سر گریبان میں ڈالے مؤدب بیٹھا سنتا رہا اور وقفے وقفے سے سبحان اللہ کہتا رہا۔ ہم اسے ایکٹنگ سمجھے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی ہی لکھی ہوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ الفاظ خوب تھے اور ادائیگی خوب تر۔ یا اللہ، یہ سکھ کب مسلمان ہو گیا؟ غالباً ہمارے تعجب کو دور کرنے کے لیے ہی اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں، وہ کامل انسان تھے، اور کامل انسان خواہ کسی بھی مذہب سے ہو قابل تعظیم ہے، اس کی تقلید ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں نے یہی نہیں کئی نعتیں خلوص دل سے لکھی ہیں اور مسلمانوں کو سنا کر داد پائی ہے، ذرا سنیے تو۔ عرض کیا ہے، ہمارے مذہبی جذبات کو گرما کر اس نے فضا سازگار کر لی، پھر وہ اپنی ذات کے واسطے سے تقسیم سے پہلے کی یادیں دہرانے لگا۔ میں جب لائل پور میں تھا تو مسلمان دوستوں سمیت گنے کے کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا، خوبصورت بھینسوں کا منو دودھ پینے کو ہوتا تھا۔ پنجاب کی دھرتی کے سینے پر چلنے والے گبرو جب شامہ علی ڈانگ کندھے پر رکھ کر نکلتے تو سلسلہ کائنات ان کی زیارت کرنے کے لیے تھم جاتا۔ آئیے نا ذرا جوگی صاحب اپنا مشہور نظم میرا سونا دیس پنجاب سنائیے۔ اس کے بعد ایک غیر پنجابی شکل و صورت کے شخص نے مریضانہ لہجے میں پنجابی مٹیاروں کے الہڑ جوبن، رہٹ کی موسیقی اور شاداب کھیتوں کی بھرپور جوانی کا ذکر کیا اور شاعرانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر خیالی داد وصول کی اور سٹیج سے اتر گیا۔ بیدی پھر سٹیج پر آیا اور کہنے لگا، ہمارا یہی خوبصورت دیس پنجاب اب سیاسی حدوں میں تقسیم ہو چکا ہے،
طرح طرح کی پابندیوں نے ہمارے جذبات کے دھاروں کو جکڑ رکھا ہے، لیکن یہ پابندیاں دائمی نہیں، یہ جذبات اور رشتے دائمی ہیں۔ گویا وہ پھر زہریلا ٹیکا لگا گیا۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے ایک نوعمر لڑکے کا رقص دیکھیے۔ یہ لڑکا اور اس کا فن پشاور سے لے کر آگرے تک مقبول ہے۔ کیوں نہ ہو، فن کی کوئی جغرافیائی حدیں نہیں ہوتی۔ دوسرا ٹیکا، بھائی برخوردار، ذرا ہو جائے کھٹک ڈانس۔ اس کے بعد ایک گورا چٹا لڑکا سٹیج پر آیا اور پھدک پھدک کر واپس چلا گیا۔ اس طرح باری باری بیدی نے سامعین کے صوبائی جذبات ابارے، پھر کبھی پنجابی گیت اور کبھی پشتو گانے سے انہیں تسکین بخشی، اور جہاں کہیں موقع ملا کوئی نہ کوئی زہریلی گرہ لگا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب میں کوئی قدر مشترک نہیں، بلکہ بھارت اور پاکستان میں ثقافتی اشتراک زیادہ ہے۔ شاعری اور رقص کے علاوہ 2-3 قوالیاں اور 2-1 نعتیں بھی ہوئیں، اور یہ محفل کوئی گھنٹہ بھر جاری رہی۔ پھر کسی اعلان کے بہانے بیدی سٹیج پر آیا تو کہنے لگا، بھارتی مسلمانوں میں ایک مرکزی وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرا صدر مملکت ڈاکٹر ذاکر حسین کے عہدے پر فائز رہا۔ اس کے علاوہ بے شمار مسلمان اعلیٰ ملازمتوں میں ہیں۔ ایک اور ٹیکا، لیکن میں یہاں سب کا ذکر کرنے کی بجائے صرف ذاکر حسین کا ذکر کروں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ ان کے جنازے میں ہندو بھی شامل تھے اور عیسائی بھی۔ وہ بھارت کی ایک مقبول شخصیت تھے۔ وہ تنگ مذہبی نظریوں سے بہت بلند تھے۔ وہ اس رتبے پر پہنچ چکے تھے جہاں انسان کا سوائے انسانیت کے کوئی مذہب نہیں رہ جاتا، اور ہم سب کو انسانیت کی اس معراج تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور ٹیکا، جب بیدی سٹیج سے اترتا تو بھارتی افسروں کے پاس کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ہمارے پاس بینچ پر آ بیٹھتا، اور وہ بھی ایسی یگانگت سے گویا برسوں کی دوستی ہے۔ کبھی بے تکلفی سے وہ کسی کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر دیتا، اور کبھی کسی کے شانے پر دست شفقت رکھ کر اسے زیر کرتا۔ وہ پورا گھاگ تھا اور گرگ بھی۔ وہ فوراً اپنے مخاطب کی کمزور رگ کی شناخت کرتا اور پھر اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے 1 گھنٹے میں نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش کی، باقی مقرر شاید 2 سال میں نہ کر پائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ریگے دریا کی طرح بے بس پڑے ان کے نقوش قبول کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آب رواں پر تیر چلانے کی یہ بھارتی کوشش سراسر بے نقش اور بے اثر ثابت ہوئی، کیونکہ ہم اس ساری کارگزاری کی ماہیت سے آگاہ تھے۔ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہر شیریں کلام کے پیچھے فلاں تھیم ہے۔ اگر ایسی کوششوں نے ہم پر چند نقوش چھوڑے بھی تو وہ نفرت کے نقوش تھے، بیزاری اور تعفن کے نقوش۔ کلچرل شو کے بعد بھی لوگ بیدی کے زہر آلود ٹیکوں کا ذکر کر رہے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ثقافتی شو کا یہ ڈھونگ ختم کیا جائے۔ اگر آئندہ ہمیں ایسی مائع ہوش رباب پلانے کی کوشش کی گئی تو ہم جام و ثبوت توڑ ڈالیں گے، میکدہ تاراج کر دیں گے۔ اس کے بعد نہ کوئی بیدی ثقافتی طائفہ لے کر ہماری شاموں کا بوجھ ہلکا کرنے آیا اور نہ کوئی یونس حق نمک ادا کرنے پہنچا۔ البتہ بھارتی اخبار اور رسالے آتے رہے، لیکن وہ ہمارے ذہنی حصار میں کوئی شگاف نہ ڈال سکے۔ ان کی یلغار سے ہمارا کوئی تاگ ٹوٹا نہ سنگ پھوٹا۔ وہ تیر اندازی کرتے رہے اور ہم اندر قلعہ بند ہو کر ان کی کوشش رائگاں پر مسکراتے رہے۔